तबाह बर्बाद हो जाएं। हत्ता कि ये कार्टून जो देखते हैं इसके मुतालिक मैंने तफसीर में भी बयान किया था, याद होगा तफसीर की हाजिरबाश लोगों को। जो कार्टून बच्चों को हम दिखाते हैं टीवी में सीरियल के तौर पर या फिल्म के तौर पर, ये जो कार्टून आते हैं आपको हैरत होगी कि ये पूरे कार्टून पे जादू किया गया होता है। हर एनोनिम्स जो होती हैं उसमें जो शक्लें होती हैं, जैसे कोई बिल्ली है, कोई कुत्ता है, कोई बैल है, उसके चेहरे पर एक काला डॉट होता है, नुक्ता होता है, वही जादू है। और यहूदी पूरी दुनिया में जादू में सबसे ज्यादा मशहूर है। उनकी एक मुकद्दस किताब है जिसका नाम कबाला। आप ये सर्च करके देख लो। अगर मेरी बातें ऐसी ही लगती हैं, लफ्फाजी लगती हैं, तो मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा जो मैं कहता हूं सर्च करके देख लो और हकीकत से मिला के देखो। कबाला नाम की जादू की किताब है, वो बिल्कुल सीक्रेट किताब, यहूदियों के अलावा किसी को नहीं देते। उनका अकीदा ये है कि उनकी आसमानी मुकद्दस किताबों में से एक कबाला भी है। जैसे हमारे लिए कुरान मुकद्दस है, उनके लिए तौरात है, इंजील है और साथ ही तलमुद और कबाला किताब। वो उनके सिर्फ उलमा और हकीम पढ़ते हैं और जादू के जरिए से पूरी दुनिया पर वो कंट्रोल करना चाहते हैं वक्ती तौर पर। हत्ता कि आपको हैरत होगी, मैंने चंद बुजुर्गों से अरब में मुलाकात किया मदीना तैयबा की, उन्होंने ये तक कहा कि कैंसर कोई बीमारी नहीं, जादू है। कैंसर बीमारी नहीं, जादू है। ये यहूदियों की तरफ से छोड़ी हुई चीजें जादू के जरिए से इस वायरस को लाया गया है और ऐसे कि उसका इलाज भी मालूम ना हो। ये नजरबंदी, इसीलिए तो देखो कैंसर किसी को पता ही नहीं चलता, नजरबंदी होती जब वो आखिरी स्टेज पे हो या फिर ऐसी वक्त कि उसका इलाज मुमकिन नहीं होता तब पता चलने लगता है। कैंसर अगर शुरू में किसी को मालूम हो जाए तो इलाज मुमकिन है। ये तमाम चीजें यहूद और नसारा जादू के जरिए से पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना चाहते हैं और हमारे मुसलमान बच्चों को हम उन्हीं जादू के मैदान में झोंक देना चाहते हैं। इस आग में कितने बच्चे जल रहे हैं आपको मालूम है। अभी चंद दिन पहले मैं शहर हुबली में कर्नाटक में एक घर पे था, बहुत अच्छा घराना, पाबंद लोग हैं, लेकिन उनकी एक बच्ची का मसला उन्होंने मेरे सामने पेश किया। 5-6 साल की बच्ची हो, वो मोबाइल कार्टून इतना देखती है, इतना देखती कि अब उसकी जुबान जा चुकी है, यानी अब वो बोलना ही बंद कर चुकी है। ये कैसी बीमारी, यानी अब वो कोई भी बातचीत नहीं करती। कहा पहले तो अच्छी बातचीत करती थी, मम्मी पापा और भी दूसरे स्कूल में पूरे किताबें पढ़ती थी, जो भी पहली जमात में किताबें पढ़ाई जाती थी वो सब पढ़ती थी। आज ऐसी पोजीशन उसकी आई है कि गूंगी हो गई, जुबान नहीं खुलती। ये पहला केस मेरे सामने था। फिर मुझे बताया गया नहीं ये पहला केस नहीं, ऐसे कई मामलात हुए कि उन बच्चों के साथ जो कार्टून में उनको मसरूफ कर दिया जाता है, ऐसे माह कर दिया जाता है कि उनके आसपास माँ बाप के होने का भी उन्हें एहसास नहीं होता। अजीजा ने गिरामी, बच्चों को इस बुरी आदत से बाज लाओ। इसलिए कि आज माँ बाप क्या चाहते हैं, इसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दो थोड़ी देर तो हमको डिस्टर्ब करने से बचाएगा, अपने काम काज में डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। उसके अलावा दूसरी कोई चीजें ऐसी उसको रखो। अब तो बच्चे हेल्थी खेल खेलने भी बंद कर चुके हैं। सारे लोगों की तवज्जो सिर्फ मोबाइल गेम की तरफ है। पहले तो क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बहुत सारी चीजें खेलते थे, जिस्म की वर्जिश भी हो जाती थी। लेकिन अब बच्चों में कई ऐसे घिनौने गेम आए हैं जिसकी मैं आपको तहकीक के साथ बात करूंगा। अभी अभी कुछ नौजवानों ने पबजी के मुतालिक बताया। ये कोई मजाक और लतीफा नहीं, जानते हैं आप, इसमें पूरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारत दी थी वो पूरा मैंने उसमें देखा। क़यामत से पहले एक अजीम जंग होगी जिसका नाम अल मलहमतुल कुबरा। उससे बड़ी जंग न दुनिया में कभी हुई और न कभी क़यामत तक होगी। वो जंग होना बाकी है। मुल्क शाम उसका मैदान बनेगा। हुजूर ने उसके औसाफ में ये बताया कि वो जंग इतनी खतरनाक होगी कि हर 100 में से 99 मरेंगे और एक बचेगा। और उस पूरी जंग को अल्लाह के नबी ने फरमाया मलहमतुल कुबरा। उसमें शरीक होने वाले और जिहाद करने वालों की तो फजीलत है, लेकिन उसके अलावा जो कुफ्र, इर्तिदाद और फिस्क व फुजूर पर लड़ेंगे उनके लिए दोज़ख की वईद है, जहन्नम की वईद है। ये जो गेम अभी आया, इसकी चीजें वो मलहमतुल कुबरा से मिलती जुलती।
یہ PUBG جو گیم لایا گیا اس کی پوری چیزیں ابھی تک میں خود دیکھ نہیں سکا، لیکن جتنا میں نے معلومات حاصل کیے ہیں اس میں یہی ہے کہ شوٹ کرنے کا طریقہ سکھایا جائے کہ آپ گاؤں کے گاؤں پورے اپنی گن سے ویپن اس میں ہے، پورا گروپ بنا کر کے شوٹ کرو۔ یاد رکھو آپ جس کو شوٹ کر رہے ہیں یہودی اپنی بزنس کے لیے یہ سب چیزیں تمہارے گھر میں لائیں۔ اس کی بری نحوست ایسی ہے کہ ماں پکارتی رہ جاتی ہے، اس کی توجہ اس گیم سے ہٹتی نہیں۔ باپ پکارے حتیٰ کہ چڑچڑا ہو جائے گا بچہ، دیکھ لینا اتنا کہ وہ کاٹنے کو دوڑے، اس کو کوئی گیم سے روک دے۔ ایسا بھی کون سا گیم آیا کہ ماں باپ کا وہ دشمن بن جاتا ہے؟ 2-3 دن اگر کھیلے گا دشمنی اس کے دل میں گھر کرنے لگے، اور پھر ہمہ وقت اس کے ہاتھ میں ویپن اٹھانے کا ایک جذبہ آتا رہے گا۔ یہ ساری چیزیں تمہارے اخلاق کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ڈالی جائیں۔ کاش اگر کوئی یہ گیم کھیل کر مجاہد بن جاتا تو میں اجازت دے دیتا، لیکن ایسا نہیں۔ جس کو تم شوٹ کرتے ہو یہ در حقیقت چوروں کو شوٹ کرنا نہیں دکھایا جا رہا ہے، بلکہ جس کو بھی تم شوٹ کرتے ہو وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کا سکھایا جاتا ہے۔ حضور نے خود فرمایا اس گیم کی تحقیقات کر کے دیکھو کہ آخر میں کتنے بچتے ہیں، اس میں ایک بچتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر 100 میں 99 مر جائیں گے مسلمان، ایک بچے، اور ان 99 کو مارتا کون ہے؟ تم ہی مارتے شوٹ کرتے ہو۔ مجھے یہاں سے کہنا یہ ہے کہ یہ مسلمان کے اخلاق نہیں ہو سکتے میرے عزیز ہو۔ بچو، دنیا اتنے جال بچھا چکی ہے تمہارے آخرت سے چہرہ تمہارا پھیر دینے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی گیموں میں تمہاری موت آ جائے اور اللہ کے ہاں تمہیں اس حال میں اٹھایا جائے کہ اس کے دل میں نفرت تھی اسلام کی اور یہ مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ عزیزان گرامی، توبہ کر لیں۔ بچوں سے میں خصوصی گزارش کروں گا، دوسرے اور بھی چیزیں کھیلنے کی ہیں، انٹرٹینمنٹ، دماغ کو تیز کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ میں خود بچوں کو مشورہ دیتا ہوں، انٹرنیٹ تمہارے پاس ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسی چیز ہو گئی ابھی کہ اس سے پورا چھٹکارا مشکل ہے، ممکن بھی نہیں لگتا، لیکن اس کا اچھا استعمال تو کیا جا سکتا۔ میں آپ سے مشورہ یا میں آپ کو تنبیہ کرتے ہوئے یوں کہتا ہوں، بچے جاؤ انٹرنیٹ پر کچھ چیزیں سرچ کرو۔ اللہ کی یہ پوری کائنات میں اتنے عجائبات بھرے ہوئے ہیں، اتنے عجائبات کہ اگر آپ صرف زمین کے متعلق ہی ریسرچ کرتے رہ جائیں اللہ کے ولی بن جائیں، کہ قرآن سے اس کو ملا کر کے دیکھیں گے سائنٹسٹ نے کیا کیا کہا ہے زمین کے متعلق، اس کی گہرائی کیا ہے، اس کی موٹائی کیا ہے، اس کی خاصیتیں کیا ہیں، اور اسی زمین سے میں بنا ہوں، اسی زمین میں مجھے ڈالا جانا ہے، اسی زمین سے مجھے اٹھایا جانا ہے۔ یہ تو فار ایگزامپل میں نے بتایا، ایسی آپ کو تحقیق اور ریسرچ کرنے کے لیے اتنی چیزیں ہیں، اللہ کے عجائبات۔ آپ پہاڑوں کے متعلق ریسرچ کرو، آپ درختوں کے متعلق ریسرچ کرو، آپ آسمان کے متعلق ریسرچ کرو، حتیٰ کہ یہ سب چیزیں چھوڑو، کم سے کم اپنی باڈی کے بارے میں ریسرچ کر لو کہ میرے دن میں کتنی مرتبہ سانسیں آتی ہیں، کتنی مرتبہ جاتی ہیں۔ ڈاکٹروں نے اس کو کاؤنٹ کر کے لکھ دیا، میرا دل کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے، میرے جسم میں رگیں کتنی ہیں، لیور کسے کہتے ہیں اور یہ کتنا نازک ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں جب تم ریسرچ کرتے رہو گے، کہاں تمہارے پاس وقت ہوگا گیم کھیلنے کا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، جب دنیا تمہیں ایسے گندی چیزوں کا استعمال کرنے کے لیے انٹرنیٹ لائی ہے، اسی کو ذریعہ بنا کر کے تم اخلاق عالی سیکھ لو، بلند اخلاق سیکھ لو۔ یہ اس زمانے کی جنگ انٹرنیٹ سے لڑی جائے گی۔ ایک وقت آئے گا، میں اس کو بھی پہلے بتا چکا ہوں، کہ پوری دنیا کیش لیس ہوگی، سب آپ بینکوں میں جمع کرو، کچھ بھی کیش نہ رکھو، حتیٰ کہ اب ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، یہ سارے کارڈ بھی ختم کر دیے جائیں۔ کرپٹو کرنسی کے نام سے چھوٹا سا ایک میموری کارڈ تمہارے جسم میں انبلٹ کر دیا جائے، اور ایسے کہ آپ ٹچ کریں تو آپ کا پورا بایو ڈاٹا آ جائے، اسکرین ٹچ سے آپ کا بینک بیلنس، آپ کے گھر کی پراپرٹی کی، جائیدادوں کی سارے دستاویزات وہ بھی نکل کر کے آئیں گے۔ اور لوگ اس کو آسان سمجھ رہے ہیں، کہاں پیسے لے کر کے گھوموں گا، کہاں کارڈ لے کے گھوموں گا۔ اچھا کیا دنیا نے، جانتے ہو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہارا سارا کمایا ہوا اثاثہ بینکوں میں ہوگا اور انٹرنیٹ سے دیکھا جائے گا انٹرنیٹ کون چلاتا ہے، کون چلاتا ہے، کون اسے بند کرتا ہے، یہودیوں کے ہاتھ میں۔ ایک دن اچانک یہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر نہ آپ اپنے اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہو، نہ اپنا بایو ڈاٹا دیکھ سکتے ہو، نہ تمہارے پراپرٹی کے کاغذات اور دستاویزات دیکھ سکتے ہو۔ کیش لیس کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے،
ظاہر سی بات ہے یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یقیناً اس کی دشمنی میں یہ ظالم ہمارے ساتھ برا معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں خوف نہیں۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بھولی بھالی امت کو میں امانت منتقل کر کے رہوں گا۔ انٹرنیٹ کو بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ انسان انسان کو کاٹ کھائے گا۔ پوچھا گیا حضور ایسا کیوں؟ کہا بھوک اور مفلسی کی وجہ سے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ بھوک اور مفلسی تو اس زمانے میں بھی ہے، اس زمانے میں انسان انسان کا گوشت کیسے کھائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کے ساتھ ایسی مفلسی ہوگی کہ کسی کے پاس کوئی نہ سکہ ہوگا نہ درہم و دینار، اور پھر ان کے دماغ کو بھی کوئی دوسرے اپنے اندر میں رکھیں گے۔ یہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کے ذریعے سے نرم آدمی کو غصے میں لائے جانے کے آرڈر آئیں گے، اور پھر سخت آدمی کو نرم کیا جائے گا، کسی کو قتل کرنے مرڈر کرنے کے احکامات اس میں دیے جاتے رہیں گے، آدمی پاگل ہو کر ایک دوسرے کو مارنے لگے گا، اور جب کہیں کوئی چیز خریدنے کی اس کے پاس طاقت ہی نہیں تو انسانوں کو کاٹے گا اور ان کا گوشت کھائے گا۔ وہ دن آ رہے ہیں، بہت قریب ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ کتنے سال؟ حضور نے فرمایا 7 سال تک ایسا چلے گا۔ وہ دن بہت قریب آ گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اس زمانے میں بھوت جیسی چڑیل جیسی خوفناک چیزوں کو انسانوں کے گھر میں پہنچایا جائے گا، جس کو آج زومبی نیشن کہتے ہیں۔ زومبی، یہ گڑیا جو آج لائی جا رہی، یہ بھی سب حدیث پاک میں ان کا سب ذکر ہے۔ مسلمانوں کو یہ معلوم کہاں ہے؟ اس لیے کہ گیم کھیلنے سے فرصت کہاں، عورتوں کو سیریل اور فلم دیکھنے سے فرصت کہاں۔ یہ تمام چیزیں اے میرے عزیزوں تمہارے غرق اور محو ہونے کی نہیں، بات میری چلی تھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز سے، کہ آپ ایسے محو ہوتے تھے، غرق ہوتے کہ اللہ کی یاد میں اگر آپ کے جسم میں پھنسے ہوئے تیر کو بھی نکالا جاتا تو آپ کو اس کا خیال نہیں ہوتا۔ اور آج ہماری محویت اور ہمارا غرق ہونا کسی دوسرے کام میں آ گیا۔ آخری بات کی طرف چلتا ہوں، مجھے بہت تھوڑا سا بیان کرنا تھا، وقت اپنے حساب سے ہی چلا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے۔ ایک حدیث احساس نہیں